بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج 29ویں پارے کے 10 پیغامات سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے عمل کی کیفیت کو ترجیح دینا، نہ کہ مقدار کو۔ جی ہاں، مومن جو ہے ہمیشہ عمل کی کوالٹی کو ترجیح دیتا ہے اور کوانٹٹی کو ترجیح نہیں دیتا۔ اس آیت کے اندر بھی بیان ہو رہا ہے کہ پروردگار لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پروردگار نے انسان کو پیدا کیا کس چیز کے لیے؟ تاکہ انسان کو آزمائے اور دیکھے کہ کون اچھا عمل جو ہے بجا لاتا ہے۔ یعنی خدا جو ہے عمل کی کیفیت چاہتا ہے اور جو ہے کمیت یا کوانٹٹی نہیں چاہتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مراد یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم میں سے کون صحیح عمل کرتا ہے۔ عمل کا صحیح ہونا وہی خدا کا ڈر ہونا ہے اور نیت اچھی ہونا۔ جی ہاں، مومن جو ہے ہمیشہ کوالٹی کو ترجیح دیتا ہے، کوانٹٹی کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیتا۔ انسان اگر پروردگار کی بارگاہ میں چھوٹا سا بھی کام کرے یا چھوٹی سی کسی کی بھی مدد کرے، چاہے جو بھی ہو، مگر اگر اخلاص کے ساتھ کرے اور پروردگار کے سامنے جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارا اخلاص کے ساتھ وہ کام بجا لایا جائے، تو خدا اس میں برکت دیتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے اخلاص کے بغیر شو آف کر کے بہت زیادہ مقدار دولت یا کوئی دکھاوے کے لیے دوسرے کی مدد کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ جو اس دنیا سے جا چکا تھا، رسول نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی زندگی میں ایک خرما، ایک کھجور بھی اگر اپنی زندگی میں یہ اس کو چیریٹی میں یا انفاق کر دیتا تو اس کا ثواب جو ہے اس سے زیادہ تھا کہ جو مرنے کے بعد اس نے اتنا زیادہ جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کوانٹٹی مین نہیں ہے بلکہ کوالٹی مین ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے عقل و نقل زندگی کا محور۔ جی ہاں، عقل اور نقل سے مراد یہاں پر جو ہے قرآن اور سنت ہے۔ تو انسان جو ہے مومن اپنی زندگی میں جو بھی پلاننگ کرتا ہے وہ عقل اور نقل کی ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی چیز جو عقل اور نقل کے خلاف ہو تو مومن اس چیز کو نہیں اپناتا اور وہ کام نہیں کرتا۔ اس آیت کے اندر بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ اہل جہنم کے جہنمی ہونے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے، کہ جہاں پر بیان ہوتا ہے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ یعنی یہ جہنمی کہنے کہ اگر ہم سمجھتے ہوتے، کیونکہ پروردگار نے انسان کو عقل دی ہے، یہ عقل خدا کی نعمت ہے۔ اگر ہوا اور ہوس کے تابع ہو تو انسان سعادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے عقل کو ہوا و ہوس سے الگ رکھ کے عقل کو اور نقل کو یعنی کتاب اور سنت، یعنی پروردگار کی خدا کی کتاب کو جو کہ قرآن مجید ہے، اور سنت جو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال، قول، فعل اور تقریر ہے، اگر ان چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے انسان زندگی گزارے گا تو ایک انسان جو ہے سعادت مندانہ زندگی گزار کے جنت کے راستے تک پہنچ سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص عقل مند ہو دیندار ہوتا ہے، اور جو دیندار ہو وہ جنت جائے گا۔ جی ہاں، ہمیں یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان عقل مند ہے تو وہ دیندار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے نقل کے ساتھ یعنی کتاب، قرآن اور سنت کے ساتھ صحیح طریقے سے استفادہ کر کے سمجھتے ہوئے خدا کے راستے میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو جب سیدھا خدا کے راستے میں استعمال کرے گا تو وہ شخص دیندار ہوگا، اور دیندار اگر ہوگا تو وہ جنت میں بھی ضرور جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مخفیانہ گناہ سے بچنا۔ جی ہاں، مومن جو ہے خلوت میں، تنہائی میں جو ہے وہ خدا سے بھی ڈرتا ہے۔ یعنی جب خدا سے ڈرتا ہے یعنی گناہ نہیں کرتا، تو اس وجہ سے پروردگار کہہ رہے کہ ان لوگوں کے لیے عظیم اجر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی خدا کے ڈر سے برے اعمال یا خواہشات نفسانی سے دور ہو جائے، خدا جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا اور اس کو قیامت کی وحشت سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو خدا کے مقام سے ڈرے گا اس کے لیے جنت ہے، خدا وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ جی ہاں، آج کی دنیا میں ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مخفی گناہ کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ جیسے سوشل میڈیا، گیجٹس، موبائلز وغیرہ کی وجہ سے انسان کے لیے بہت آسان ہو چکا، اور یہ ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے، اور دشمن جو اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگوں کو اور انسانیت کو خدا سے دور کر دے، اس کی وجہ سے بہت آسان ہو چکا ہے کہ انسان جو ہے مخفی طور پر گناہ کرے۔ مگر مومن جو ہے کبھی بھی گناہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پروردگار اسے ہر لمحہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ہمازٍ مشاء
چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے سخن چینی یعنی چغل خوری سے بچنا۔ جی ہاں، سخن چین جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ادھر کی بات جو ہے ادھر کرتا ہے، خدا جو ہے سخن چین یعنی چغل خور کو پسند نہیں کرتا۔ مومن کبھی بھی جو ہے دوسروں کے عیب نہیں نکالتا اور ادھر کی بات ادھر نہیں کرتا اور سخن چین کی پیروی بھی نہیں کرتا۔ مشائم بن امیم یہاں پر جو آئے یعنی وہ بندہ جو اختلافی باتیں کرتا ہے ایک دوسرے کے درمیان میں اور ادھر کی بات ادھر لگائے گا کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو جائے اور لڑائی کا باعث بنے۔ رسول خدا نے اصحاب سے کہا کہ کیا تم لوگ وہ اس بندے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ جو بدترین افراد ہے، تو کیا میں تمہیں بتاؤں؟ تو اصحاب نے پوچھا جی آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا جو سخن چینی یعنی چغل خوری کرتے ہیں، جو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، جو اچھے اور بے گناہوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ادھر سے ادھر بات لگانے میں ان کو مزہ آتا ہے، ان کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں مومنین جو ہیں وہ لڑتے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسپیشلی اس چیز کے اندر خواتین کو بہت خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ خواتین اگر گفتگو کرتی ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ دوسروں کے عیب جو ہیں وہ سامنے نہ آئے اور سخن چینی ادھر سے ادھر جو ہے بات کو بڑھا کے بیان نہ کیا جائے۔ جتنا حق ہے اور جتنی سچی بات ہے صرف وہ بیان کی جائے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ سوء ظن بھی نہ ہو، تجسس بھی نہ ہو اور غیبت بھی اور تہمت بھی کسی کے بارے میں نہ ہو، بات حق کی جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کم بات کی جائے مگر اچھی اور صحیح بات کی جائے تو وہ بہتر ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے زیادہ کھانے سے بچنا۔ یہاں پر جو ورڈ آیا عتلین یعنی وہ فرد جو زیادہ کھائے یا زیادہ چاہتا ہو اور اپنے لیے چیزوں کو رکھے دوسروں کو نہ دے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ زیادہ خواہی یعنی انسان جو کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ مل جائے یا زیادہ کھانا، اس چیز کے بارے میں یہاں پر مذمت کی گئی ہے۔ جتنی ضرورت ہے انسان کو اتنا ہی انسان اس چیز کو لے اور اتنا ہی استعمال کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پیٹ بھر کر نہ کھائیں کیونکہ اس سے آپ کے دلوں سے معرفت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں البطانۃ تقسی القلب یعنی پیٹ بھر کر جو کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھائے، اپنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور اس نیت سے کھائے کہ اگر میں کھاتا ہوں پروردگار میرے جسم میں جان دے گا، مجھے سلامتی اور صحت عطا فرمائے تاکہ میں اسی جان سے، صحت سلامتی سے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ سکوں اور عبادت کر سکوں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ولا يحض على طعام المسكين۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دوسروں کو کار خیر کی طرف تشویق۔ جی ہاں، مومن اچھا کام بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی تشویق دلاتا ہے۔ اس آیت کے اندر جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ اور لوگوں کو مسکینوں کو کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا۔ اس آیت کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کھلاتا نہیں تھا، بلکہ یہ کہا گیا کہ دوسروں کو کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا۔ یعنی صرف یتیم کی اگر مدد کرنی ہو، یتیم کو اگر کھلانے سے مشکل حل ہو جائے تو وہ ایک چیز ہے، مگر صرف مسکین کو یا یتیم کو کھانا کھلانے یا مدد کرنے سے مشکل حل نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کو انکریج کیا جائے، دوسروں کو تشویق دی جائے تاکہ دوسرے غریبوں، یتیموں اور جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں، اچھے کام خود بھی کریں، دوسروں کو بھی انکریج کریں۔ مگر بخیل جو ہوتا ہے وہ خود بھی اچھے کام نہیں کرتا اور جب دوسرے بھی اچھے کام کرتے ہیں تو اس کی طرف بھی انٹرسٹ شو نہیں کرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر پسندیدہ کام صدقہ ہے اور جو دوسروں کو اچھے کام کی طرف رہنمائی کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہی اچھا کام کیا ہو۔ جی ہاں، مومن خود بھی اچھے کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے انکریج کرتا ہے، تشویق کرتا ہے تاکہ اسلامک سوسائٹی میں ایک اچھا رواج پیدا ہو سکے کہ کوئی بھی ضرورت مند ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے فقیر ہو، مسکین ہو یا یتیم ہو، تو اس کی جو ہے اچھے طریقے سے مدد کر سکے۔ اور اگر انسان اچھی لائف طرز زندگی گزارے تو کوئی بھی مشکل میں نہیں رہے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مومنین کے لیے دعا۔ جی ہاں، مومن ہمیشہ جو ہے دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ مومن ہمیشہ جو ہے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست کے لیے اور دوسرے مومنین کے لیے دعا ضرور کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ جہاں پر وہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ میرے والدین کو اور جو لوگ جو ایمان لے کر آئیں اور جو میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اسی طرح مومنین اور مومنات کو پروردگار جو ہے بخش دے۔ سورہ فرقان آیت 77 کے اندر بھی پروردگار وہاں پہ فرماتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم دعا نہیں کرو گے
تو ایسا ہے کہ گویا کہ میں تمہاری پرواہ ہی نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس سے سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا نہ کرے تو پروردگار ہماری پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے نزدیک اور سب سے جلدی جو دعا مستجاب ہوتی ہے وہ دعا ہے جو دینی بھائی کے حق میں کی ہو۔ اس لیے مومن ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اور اسپیشلی ماہ رمضان اور جیسی بڑی عظیم راتوں کے اندر دوسرے اور مومنین کے لیے ضرور دعا کرتا ہے، اسپیشلی اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم لوگ سیدھے راستے پہ ہیں، کہ پروردگار نے ان کے اندر وہ اچھائیاں رکھیں اور وہ اچھائیوں کا جو سبب تھے وہ آج ہم ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے ہمیں سیدھے راستے پہ رکھا ہے۔ چاہے والدین اگر جن کے حیات ہیں تو پروردگار ان کو طولانی عمر دے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، کیونکہ آپ کی دعائیں ضرور ان تک پہنچتی ہیں۔ تو مومن ہمیشہ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ 8واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ترتیل قرآن۔ جی ہاں، یہاں پر قرآن کی تلاوت کی طرف اشارہ ہے، اسپیشلی رات کے وقت، کہ رات کو جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو ترتیل سے اور ٹھہر ٹھہر کر جو ہے پڑھا جائے تاکہ ورڈز اور الفاظ جو ہیں وہ واضح ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اس آیت کی شرح کے بارے میں فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے اچھے طریقے سے پڑھو۔ ایسا نہ پڑھو کہ جلدی جلدی جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں اس طرح نہ پڑھو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ صرف آپ سورت ختم کرنے کے لیے قرآن پڑھیں۔ تو ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض سوسائٹیز میں صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں صرف بس قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور صرف ختم کرنا جانتے ہیں، کہ ایک سورت ختم ہو جائے، 114 صورتیں ختم اور پورا قرآن ختم ہو جائے اور ظاہری طور پر ثواب مل جائے، مگر صرف ہدف قرآن کا ظاہری طور پر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، تفکر، تعقل اور پھر تدبر کر کے یہ ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے اس کے اوپر عمل کرنا اصل ہدف ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ 9واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حفظان صحت اور ظاہری پاکیزگی کا خیال۔ جی ہاں، ممکن ہے کہ یہاں پر جو لباس مراد ہے وہ کنایا ہو انسان کے عمل سے۔ بعض نے کہا کہ یہاں پر لباس جو ہے اس سے مراد ہے قلب، روح یا جان ہے، یعنی اپنے دل کو جو ہے ہر آلودگی، ہر برائی سے دور رکھیں اور اس کو پاک رکھیں۔ بعض نے یہ کہا کہ لباس سے یہ مراد ہے کہ ظاہری لباس، کیونکہ آپ کا جو ظاہری لباس ہوتا ہے یہ اس کا کلچر اور ایمان کو شو کرتا ہے، یعنی آپ جو لباس پہنے ہیں وہ آپ کا لباس یہ شو کرتا ہے کہ آپ کس کلچر سے بلونگ کرتے ہیں اور کس کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنا ہو سکے پاک صاف رہیں، کیونکہ خدا نے اسلام کی پاکیزگی پہ بنیاد رکھی، سوائے پاک لوگوں کے کوئی جنت نہیں جائے گا۔ جی ہاں، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ مومن کا لباس جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، یعنی ظاہری طور پہ ہمارا یہ لباس ہے اور باطنی جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ ہر دونوں لباسوں کا انسان جو ہے اور مومن جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ویسٹرن کلچر یا دوسرے برے انفلوئنس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنا ظاہری لباس بھی کھو بیٹھے اور انسان اپنا باطنی جو کہ تقویٰ ہے وہ بھی کھو بیٹھے۔ آج کے کلچر کے اندر دیکھتے ہیں مختلف قسم کے کپڑے ہیں، جینز ہیں، پھٹے ہوئے لباس ہیں، یا بچوں کو ایسے لباس پہنائے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ دشمن کے فرہنگ اور کلچر اور ثقافت کی طرف ترویج دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مومن جو ہے دونوں لباس، جو ظاہری لباس اور باطنی لباس کا بھی خاص خیال رکھے تاکہ پروردگار کی نظر میں ہم لوگ پاک اور پاکیزہ رہ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے کام کی ویلیو کو احسان جتا کر ضائع نہ کرنا۔ جی ہاں، مومن اچھے کام کو احسان جتا کر ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اگر احسان جتائے گا، احسان جتائے کسی کو کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا اور اس کو یاد دلاتا رہے، تو وہ ایسا ہے کہ صرف احسان جتا رہا ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں آیت 264 کے اندر بھی پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو صدقہ تم دے رہے ہو احسان جتا کر اس کو جو ہے باطل نہ کرو۔ تو انسان ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے کام کرتے ہیں اس کے بعد شو آف کریں، چاہے کسی کی غریب کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، کسی کو جاب دلائی ہے، کسی کا بزنس پھنسا ہے، کسی کے پیسے پھنسے ہیں، کوئی جس مشکل کے اندر بھی اس دنیا کے اندر ہے، اگر ہم نے اس کی مدد کی ہے، پروردگار کی خاطر مدد کی ہے، تو جیسے کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اچھائی کی تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، مگر انسان جو ہے وہ تکبر یا شو آف کرنے لگتا ہے تو دوسروں کو بتاتا ہے، احسان جتاتا ہے اس بندے کو بھی جس کی مدد کی ہوتی ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے، اس بندے کو بھی بتاتا ہے۔ تو اسی لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو احسان جتا کر ضائع کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اصحاب بیٹھے تھے تو رسول خدا نے کہا کہ جس وقت تم سبحان اللہ کہتے ہو
تو جنت میں جو ہے درخت جو ہیں اس ذکر کی وجہ سے لگ جاتے ہیں. جب تم اللہ اکبر کہتے ہو، تم الحمدللہ کہتے ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہو، تو یہ کہنے کی وجہ سے درخت کے اندر تمہارے نام اعمال کی وجہ سے، اس اچھے ذکر کی وجہ سے بہت زیادہ درخت لگ جاتے ہیں. تو قریش میں سے ایک شخص نے پوچھا، اس نے کہا کہ رسول خدا واہ ایسی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے درخت، ہمارے جو ہیں جنت کے اندر بہت زیادہ درخت ہوں گے. مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں زیادہ تو ہوں گے، مگر اس چیز کا خیال رکھو کہ ایسا نہ ہو تم یہاں سے آتش اور آگ کو بھیجو اور یہی آتش اور آگ کی وجہ سے جتنے بھی تم نے درخت جو ہیں جنت میں لگائے ہیں وہ سب جو ہیں جل جائے. تو انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اچھے کام کرے تو اچھی نیت رکھے اور دکھاوے کے لیے دوسروں کے لیے کام نہ کریں، بلکہ پروردگار کی رضا اور پروردگار کی ذات کے لیے کام کرے. یہ تھے 10 پیغامات. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے 10 پیغامات کے ساتھ. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.